گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اذان اور اذان دینے والے کی اہمیت اور فضیلت اور اذان کے ادب کرنے کے اور بے ادبی سے متعلق کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے گزار کیے تھے۔ آج جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارک ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ حدیث مبارکہ کے اندر نماز کی اہمیت کو، فضیلت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات میں نماز کی فرضیت کو، نماز کی اہمیت کو، فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الہود آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکریٰ لِلذَّاکرِین۔ اے پیغمبر، دن کے دونوں پر اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے اور بہتر انجام تقوی ہی کا ہے۔ چوتھے مقام پر سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز ہی کے متعلق فرمایا کہ پیغمبر جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو، نماز کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ کی طرف بھی نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا بجا ہمیں نماز کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اس بات کی گواہی نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر نماز کو اسلام کے 5 ارکان میں سے، 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک رکن، ایک جو ہے وہ بنیاد قرار دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جس کی زندگی کے اندر نماز ہوگی، نماز کا پابند ہوگا، گویا کہ اس نے دین کے 5 ستونوں میں سے، دین کے 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک
پر اس نے عمل کیا۔ لیکن جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں، نماز کی پابندی نہیں، گویا کہ اس نے دین کی 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز کو چھوڑ دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فاصل جو چیز ہے، فرق کرنے والی جو چیز ہے، وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ آج تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ جو نماز کا پابند ہے گویا کہ وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کو اس بات کی طرف نظر ڈالنی چاہیے کہ اس کا ایمان کامل ہے ہی یا نہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص اس کی پابندی کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی ہوگی اور دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی۔ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو نماز چھوڑنے کا کتنا برا انجام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا رہا تو کل قیامت کے دن یہی نماز اس کی نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی کہ نماز کے ذریعے سے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا ہو جائے گا۔ لیکن جس نے نماز کی پابندی نہیں کی تو وہ تو نہ نماز کے ذریعے سے بچ سکے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز چھوڑنے والے کا حشر جو ہے وہ فرعون، حامان، ابی بن خلف، قارون جیسے بڑے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ انجام ہوگا۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح یا شام جس وقت بھی مسجد جاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کی تیاری کرتا ہے۔ تو مسجد میں نماز کے لیے جانا گویا کہ نمازی کے لیے جنت میں یہ ضیافت کا انتظام ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رات گزارا کرتا تھا، میں آپ کے لیے پانی اور کوئی ضرورت کی چیز لاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا سوال کرو۔ میں نے کہا میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ اور؟ تو صحابہ رسول فرماتے ہیں میں نے کہا بس یہی کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زیادہ سجدے یعنی زیادہ نوافل پڑھا کر تاکہ میں تیری مدد کر سکوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی کثرت اور خاص طور پر فرائض اور واجبات کے علاوہ نوافل کی کثرت سے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی نصیب ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں مرض الموت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا کس قدر اہتمام تھا۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر مرض کی کیفیت کو کیوں نہیں بیان کرتی؟ انہوں نے کہا اچھا سنو میں بیان کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے تشت میں پانی رکھ دو، میں نہاؤں گا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر کھڑے ہونا چاہا مگر آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے منتظر ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ میرے لیے تشت میں پانی رکھ دو، چنانچہ رکھ دیا گیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غسل فرمایا، پھر کھڑا ہونا چاہا مگر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے پھر فرمایا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ وہ لوگ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کی نماز میں انتظار کر رہے تھے۔ مجبوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہلا بھیجا تاکہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ قاصد ان کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، وہ نہایت نرم دل آدمی تھے، کہ اے عمر تم لوگوں کو نماز پڑھا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم کے زیادہ حقدار ہو، تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں نماز، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ میں مرض کی کچھ خفت پائی تو دو آدمیوں کے درمیان میں سہارا لے کر نماز ظہر کے لیے نکلے۔ ان میں سے ایک حضرت عباس تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ نے انہیں اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔ چنانچہ ان دونوں آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بٹھا دیا۔ حضرت عبید اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح نماز پڑھنے لگے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کرتے تھے اور لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی اقتداء کرتے تھے۔ عبید اللہ کہتے ہیں پھر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان کے سامنے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پیش کی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کسی بات کا انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں اس شخص کا نام بھی بتایا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نماز کی اہمیت تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سلاف کے اقوال اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کے نزدیک بھی نماز کی کس قدر اہمیت تھی۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کسی کام کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی نظر میں وہ شخص کافر تھا جو نماز نہ پڑھتا تھا۔ آج صرف جمعہ کے دن ہماری مسجدوں میں نمازی نظر آتے ہیں، باقی نمازوں میں تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں تو تعداد بہت محدود ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نخل کی جانب غزوہ ذات الرقاع کے لیے نکلے۔ ایک مسلمان نے کسی مشرک کی بیوی کو قتل کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ اس عورت کا شوہر آیا جو کہ کہیں گیا ہوا تھا۔ جب اسے بیوی کے قتل ہونے کی خبر ملی تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خون نہیں بہا لے گا اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گا، یعنی بدلہ لینے پر اس نے قسم کھائی۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ آپ نے فرمایا کہ آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ ایک مہاجر اور ایک انصاری نے اپنے آپ کو پہرے کے لیے پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہرا دیں گے۔ یہ دونوں حضرات حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قاری نے مہاجر صحابی سے کہا کہ ہم دونوں باری باری پہرا دیتے ہیں، ایک پہرا دے اور دوسرا سو جائے۔ چنانچہ مہاجر صحابی لیٹ کر سو گئے اور انصاری کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ چنانچہ وہ آدمی آیا جس کی بیوی قتل ہوئی تھی،
جب اس نے دور سے ایک آدمی کھڑا ہوا دیکھا تو وہ یہ سمجھا کہ یہ مسلمانوں کے لشکر کا جاسوس ہے، چنانچہ اس نے ایک تیر مارا جو ان انصاری کو آ کر لگا۔ انصاری صحابی نے وہ تیر نکال کر پھینک دیا اور نماز میں کھڑے رہے۔ اس نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی آ کر ان کو لگا، انہوں نے اسے بھی نکال کر پھینک دیا اور نماز میں کھڑے رہے۔ اس آدمی نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی آ کر ان کو لگا، انہوں نے اسے بھی نکال کر پھینک دیا اور پھر رکوع اور سجدہ کر کے نماز پوری کی اور اپنے ساتھی کو جگایا اور اس سے کہا کہ اٹھ بیٹھو، میں تو زخمی ہو گیا ہوں۔ وہ مہاجر جلدی سے اٹھے۔ اس آدمی نے جب ایک کی جگہ دو کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان دونوں حضرات کو اس کا پتہ چل گیا ہے، چنانچہ وہ تو جب مہاجر صحابی نے انصاری صحابی کے جسم میں سے کئی جگہ خون بہتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، جب اس نے آپ کو پہلا تیر مارا تو آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں اٹھایا؟ انصاری صحابی نے کہا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا تو میرا دل نہ چاہا کہ اسے ختم کرنے سے پہلے چھوڑ دوں، لیکن جب اس نے لگاتار مجھے تیر مارے تو میں نے نماز ختم کر کے آپ کو بتا دیا، اور اللہ کی قسم جس جگہ کے پہرے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، اگر اس جگہ کے پہرے کے رہ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جان دے دیتا اور سورت کو بیچ میں نہ چھوڑتا۔ یہ صحابی رسول، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اس قدر جو ہے وہ نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ جسم میں تیر لگتے رہے لیکن صحابی رسول نے نماز نہیں چھوڑی۔ تو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے نماز کی پابندی پر مدد اور نصرت بھی رکھی ہے، اور نماز کے چھوڑنے پر بڑے وعیدات ارشاد فرمائی گئی ہیں اور سخت عذاب ڈرایا گیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الکبائر، اس میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، اس کو دفن کرتے وقت ایک تھیلی بھائی کی جس میں رقم تھی اس قبر میں گر گئی، جس کا پتہ اس وقت نہ چل سکا۔ جب سارے لوگ واپس چلے گئے تو اس کو اپنی تھیلی یاد آئی، تو اس نے قبر کھولی، دیکھا تو قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی۔ فوراً قبر کو بند کر کے روتا ہوا گھر واپس آیا، یہ ماجرا اپنی والدہ کو بتایا، دریافت کیا کہ میری بہن کا کیا گناہ تھا جو اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہے؟ تو ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی۔ یہ نہیں کہا کہ نماز کی پابندی نہیں کرتی تھی، نماز پڑھتی نہیں تھی، نماز پڑھتی تھی لیکن نماز کے اندر سستی کیا کرتی تھی۔ اندازہ کیجئے اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بالکل نماز نہیں پڑھتا۔ معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔